میرا تو خیال ہے کہ اگر ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے براہ راست اس لکڑی والے جنگل میں اتر جاتے تو زیادہ آسانی رہتی، تنویر نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات 100% درست ہے، واقعی بے پناہ آسانی رہتی، لیکن ہمیں نہیں، ان اڈے والوں کو۔ وہ ایک میزائل سے ہیلی کاپٹر اڑا دیتے اور ہم بڑے اطمینان سے منکر نکیر کو حساب کتاب دینے میں مصروف ہو جاتے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور صفدر ہنس پڑا، جبکہ تنویر نے ہونٹ پینچ لیے۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ واقعی اسے اپنی بات کے موسیقی خیز ہونے کا احساس ہو گیا ہے۔ اگر میں کوئی تجویز بتاؤں تو کیا تم عمل کرو گے؟ اچانک زمین پر لیٹی ہوئی مورتی نے کہا۔ بالکل عمل کریں گے، جنگل ہو اور تم جیسی حسینہ تجویز پیش کرے تو کس کافر کا دل عمل کرنے کو نہیں چاہے گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو مورتی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم مردوں میں یہی مصیبت ہے کہ تم عورتوں کو صرف ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھتے ہو، مورتی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ عورتوں کو دیکھتے ہی نگاہ خود بخود نقطہ بن کر ایک جگہ چمٹ جاتی ہے۔ بہرحال تم تجویز تو بتاؤ، شاید نقطہ ڈیش میں بدل جائے، عمران نے کہا، اور اس پر مورتی کے ساتھ ساتھ صفدر بھی ہنس پڑا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم اس جنگل کو آگ لگاتے، جنگل کی آگ ایک بار پھیل جائے تو کسی سے نہیں سنبھلتی، اس طرح انہوں نے جو بھی مشینری فٹ کی ہوگی ساری ناکارہ ہو جائے گی، مورتی نے کہا۔ بہت خوب، واقعی تمہاری تجویز ایسی ہے کہ نگاہ نقطے کے بجائے ڈیش بلکہ فل لائن بن سکتی ہے۔ محترمہ مورتی، یہ جنگل خط استوا پر واقع نہیں ہے کہ ان کو آگ لگ جائے۔ اس مرطوب آب و ہوا کے جنگلوں کو خود بخود آگ نہیں لگا کرتی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ پورے جنگل پر پہلے ٹنوں کے حساب سے پیٹرول سپرے کیا جائے اور اس پر مسلسل سپرے کیا جائے تو شاید کوئی کامیابی ہو سکے، عمران نے کہا۔ مگر جنگل کو تو آگ لگ جاتی ہے، اس کو کیوں نہیں لگے گی، مورتی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مس مورتی، عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں، آگ صرف ان جنگلوں کو لگتی ہے جہاں کا موسم خشک ہوتا ہے، لیکن یہاں ماحول میں بے پناہ رطوبت موجود ہے، اس لیے یہاں آگ آگے پھیل ہی نہیں سکتی، صفدر نے مورتی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور مورتی سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے دور سے کھٹکا سا ہوا اور عمران اور صفدر دونوں چونک پڑے۔ میرا خیال ہے جوانا وغیرہ آئے ہیں، صفدر نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں بھی اٹھ کر جھنڈ سے باہر آ گئے اور واقعی انہیں ایک درخت کے پیچھے سے جولیا، جوانا اور کیپٹن شکیل آتے دکھائی دیے۔ مقاصد سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جوانا کے کاندھے پر بے ہوش ناوا شنگو لدا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جھنڈ میں پہنچ گئے اور جوانا نے ناوا شنگو کو گھاس پر پٹخ دیا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، عمران نے پوچھا۔ نہیں ماسٹر، یہ مقاصد کے ساتھ بھاگتا ہوا اس غار تک آیا اور میں نے اسے چھاپ لیا، نتیجے میں یہ یہاں موجود ہے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقدس اوتار، جب میں نے جا کر اس سفید فام عورت جس کا نام جولیا کہتے ہو کا کپڑا اسے دکھایا اور یہ بتایا کہ تم سب جنگل میں ہونے والی لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہو اور تمہارے ساتھ لڑنے ہونے کے باوجود میں سفید فام عورت کو پھر بھی زندہ اٹھا لایا ہوں تو یہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور اس نے کپڑے کو بار بار سونگا، پھر وہ ناچنے لگا۔ اس کے بعد وہ اس طرح اڑتا ہوا میرے ساتھ آیا جیسے اس کو پر لگ گئے ہو، مقاصد نے بڑے سادہ سے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جوانا، ایسا کرو کہ اسے درخت سے اس طرح جکڑ دو کہ یہ حرکت نہ کر سکے، عمران نے کہا۔ اس کے لیے مجھے اڈے سے رسی لے کر آنا پڑے گی، یہ بھاری جسم کا آدمی ہے، بیلٹ سے جکڑا نہیں جائے گا، جوانا نے کہا۔ جاؤ لے آؤ، اور سنو، وہاں سے ایک ریوالور بھی لیتے آنا، ریوالور وہاں موجود ہے، عمران نے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا مڑ گیا۔ صفدر، اس کی مکمل تلاشی لو، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر زمین پر پڑے ہوئے ناوا شنگو پر جھک گیا۔ مقاصد تم میرے ساتھ آؤ، عمران نے مقاصد سے کہا، اور اسے لے کر عمران جھنڈ سے باہر آ گیا۔ مقاصد، مجھے بتاؤ کہ موت کا جنگل یہاں سے کس سمت سے شروع ہوتا ہے اور کتنے فاصلے پر ہے، اور تم کبھی اس جنگل میں سے گزرے ہو، عمران نے مقاصد سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اس طرف ہے، اور اگر گھوڑا دوڑایا جائے مقدس اوتار تو یہ گھوڑا اتنی دیر بعد موت کے جنگل میں داخل ہو جائے گا جتنی دیر ستبل سے یہاں تک اسے پہنچنے میں لگتی ہے، مقاصد نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم بتاؤ کہ اس جنگل میں کبھی گئے ہو، عمران نے پوچھا۔ مقدس اوتار، پہلے تو ہم کھمبا سارے جنگل میں گھومتے رہتے تھے سوائے لکڑی کے مقدس جنگل کے جہاں صرف ناوا شنگو خاص طور پر ہمیں لے جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں ناوا شنگو نے بتایا کہ ہم اب موت کے جنگل میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے علاوہ باقی جنگل میں آ جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں دیوتاؤں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، اور واقعی ناوا شنگو کی بات سچ تھی کیونکہ میرا بھائی کھمبا ایک روز غلطی سے موت کے جنگل میں داخل ہو گیا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ یکلہت ایک درخت میں سے آگ کا شعلہ نکلا اور میرا بھائی چیختا ہوا نیچے گرا، اس کے پورے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور بس میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ پہلے جل کر کوئلہ ہو گیا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کی جرات نہ ہوئی کہ ہم دیوتاؤں والے جنگل میں قدم رکھ سکے، مقاصد نے کہا۔ کیا ناوا شنگو کبھی اس موت کے جنگل میں گیا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں مقدس اوتار، ناوا شنگو صرف اس اڈے میں رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا، جب لکڑی کاٹنے کا وقت ہوتا ہے تب دیوتا اسے اجازت دیتے ہیں اور یہ ہم کھمبا کو وہاں لے کر جاتا ہے، ہم لکڑی کاٹتے ہیں اور پھر ان لکڑیوں کو گھوڑوں پر لاد کر ہم استبل کے پاس ٹھیر کر دیتے ہیں، پورا پہاڑ بن جاتا ہے لکڑیوں کا جسے شرپا گاڑیوں میں لا کر ناوا شنگو کے ساتھ پہاڑیوں کے پار تابات چلے جاتے ہیں۔
اور وہ واپس آتے ہیں تو ان کی گاڑیاں خالی ہوتی ہیں۔ پھر شرپا پور سے 7 دنوں اور راتوں کا جشن مناتے ہیں اور ہم کھمبا اس دوران پہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں، کیونکہ جشن کے دوران اگر کوئی کھمبا شرپا کو نظر آ جائے تو کھمبا کو مقدس سزا دی جاتی ہے، اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ مقاصد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہاری بستیاں کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مقدس اتار، ہماری بستیاں یہاں سے بہت دور کالے جنگل کے کنارے پر ہیں، لیکن وہاں صرف کھمبا عورتیں اور کھمبا بچے رہتے ہیں۔ کھمبا مرد وہاں شرپا کی مزدوری کرتے ہیں اور اس مزدوری کے بدلے میں انہیں کھانے پینے کا کچھ سامان مل جاتا ہے، ورنہ ہم جنگل کے پتے اور پھل کھاتے ہیں اور یہی ہماری خوراک ہے۔ مقاصد نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آؤ، عمران نے کہا، اور وہ اسے لے کر واپس اس جھنڈ میں آ گیا جہاں جوانا نے بیلوں کی بنی ہوئی مضبوط رسی سے ناوا شنگو کو ایک درخت کے تنے سے جکڑ دیا۔ یہ ریوالور، اس میں گولیاں بھی بھرتی ہیں میں نے، جوانا نے ایک بھاری ریوالور عمران کو دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا، اور جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ناوا شنگو کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی، لیکن ظاہر ہے ہاتھ اس نے ہلکا ہی رکھا تاکہ کم از کم ناوا شنگو بولنے کے قابل رہ جائے، ورنہ اس کے جبڑے ٹوٹ جاتے، وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ چند ہی لمحوں بعد ناوا شنگو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور جوانا پیچھے ہٹ گیا۔ ناوا شنگو نے ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو چھڑانے کی لاشعوری کوشش کی، لیکن اس طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں گھومتی ہوئی مقاصو پر جم گئی اور اس کی آنکھوں میں یکلہت غصے کے چراغ جل اٹھے۔ تم کمینے کھمبا، تم نے اپنی فطرت کے مطابق دھوکہ دیا مجھے، میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، لیکن آخر تم کھمبا ہی ثابت ہوئے، ناوا شنگو نے بڑے زہریلے انداز میں کہا۔ میں تابات کے بڑے لاما کے مقدس اوتار کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، اسی لیے جو اس کا حکم تھا وہ میں نے پورا کرنا تھا، مقاصو نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ بڑے لاما کا مقدس اوتار؟ دھوکہ، فریب، مقدس لاما کبھی اجنبیوں کو اپنا اوتار نہیں بنایا کرتا، ناوا شنگو نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ مقدس اوتار ہے ناوا شنگو، انہیں کمٹائی زہر کا توڑ معلوم ہے اور انہوں نے میرے سامنے یہ توڑ کیا ہے، مقاصو نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ کمٹائی زہر کا توڑ؟ ناممکن، کمٹائی زہر کا کوئی توڑ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، ناوا شنگو نے چیخ کر کہا۔ میں کھمبا ضرور ہوں ناوا شنگو، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا، مقاصو نے جواب دیا۔ تم نے بات چیت کر لی مقاصو سے یا کچھ اور بھی کرنی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کاش میں تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دیتا، تم نے اس مقاصو کو بھی ورگلا لیا ہے اور یہ سیدھا سادہ کھمبا تمہاری وجہ سے مجھ ناوا شنگو سے بھی دھوکہ کر گیا ہے اور اب اسے ہر صورت میں مقدس سزا دی جائے گی، ناوا شنگو نے تیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں نے تمہارے لیے مقدس سزا تجویز کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے لیے؟ میں تو ناوا شنگو ہوں، مجھے کون سزا دے سکتا ہے؟ ناوا شنگو نے اس طرح حیران ہوتے ہوئے کہا جیسے عمران نے انہونی بات کر دی ہو۔ مقاصو، عمران نے یکلہت مڑ کر مقاصو سے کہا۔ حکم کرو مقدس اوتار، مقاصو نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس ناوا شنگو کے پیر سے جوتے اتارو، پہلے خود پہنو کیونکہ تمہارے پیروں میں جوتا نہیں ہے، پھر اس جوتے کو اس ناوا شنگو کے سر پر اس وقت تک مارتے رہو جب تک میں تمہیں نہ روکوں۔ چلو آگے بڑھو اور حکم کی تعمیل کرو، عمران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مگر یہ تو ناوا شنگو ہے، مقاصو نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہم نے اسے ناوا شنگو کے منصب سے ہٹا دیا ہے، اب یہ ناوا شنگو نہیں ہے، جلدی کرو، حکم کی تعمیل میں دیر کی تمہیں بھی سزا دی جا سکتی ہے، عمران نے کڑکتے ہوئے لہجے میں کہا اور مقاصو تیزی سے آگے بڑھا، اس نے بندھے ہوئے ناوا شنگو کے پیر سے جوتے اتارنا شروع کر دیے۔ مقاصو، جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تم پر مقدس پد کا قہر ٹوٹ پڑے گا، ناوا شنگو نے چیخ کر کہا۔ ہماری موجودگی میں قہر نہیں ٹوٹ سکتا، چلو جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور مقاصو نے جوتے تو اتار دیے لیکن وہ اسے اتار کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مقدس اوتار، میں مجبور ہوں، نہ میں ناوا شنگو کے جوتے پہن سکتا ہوں اور نہ اسے مار سکتا ہوں، میں مجبور ہوں، مقاصو نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عمران کو اس پر رحم آ گیا اور وہ ایسے لوگوں کے نفسیات جانتا تھا، صدیوں سے پسے ہوئے یہ لوگ واقعی اس قدر جرأت نہ کر سکتے تھے۔ جوانا، تم یہ جوتا اٹھاؤ اور اس ناوا شنگو کے سر پر 10 جوتے مارو تاکہ مقاصو خود دیکھ لے کہ ناوا شنگو کے سر پر جوتے پڑنے سے کوئی قہر نہیں ٹوٹتا، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا نے آگے بڑھ کر چمڑے کا بنا ہوا بھاری جوتا اٹھا لیا اور دوسرے لمحے ناوا شنگو کے سر پر اس نے تڑا تڑ جوتے برسانے شروع کر دیے۔ ناوا شنگو کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ بس رک جاؤ، عمران نے کہا اور جوانا پیچھے ہٹ گیا۔ تم نے دیکھا مقاصو، جہاں مقدس اوتار موجود ہو وہاں ناوا شنگو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چلو اب اٹھاؤ جوتا اور شروع ہو جاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ مقاصو جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے جوتا اٹھایا اور اس طرح مرے مرے قدموں سے ناوا شنگو کی طرف بڑھنے لگا جیسے وہ موت کے دہانے میں جا رہا ہو۔ ہماری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، عمران نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، ناوا شنگو نے، جس کے ناک اور منہ سے جوانا کی جوتے برسانے کی وجہ سے خون بہہ نکلا تھا، چیختے ہوئے کہا، لیکن مقاصو نے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر آہستہ سے جوتا مار دیا۔
जोर से मारो, इमरान ने चीख कर कहा। फिर मकासो ने यकलहत पूरी कुव्वत से नावा शंगू के सर पर जूता मारा। इसके बाद तो उसका हाथ इस कदर तेजी से चलने लगा कि नावा शंगू का जिस्म रस्सियों में बंधे बंधे बुरी तरह तड़पने लगा और उसके हलक से चीखें निकलने लगी। बस अब रुक जाओ, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, इमरान ने कहा और मकासो पीछे हटाया। उसके चेहरे पर बैक वक्त हैरत और मुसरत के मिले जुले तासुरात थे। वो इस तरह अपने आप को देख रहा था जैसे अचानक उसका कद बुलंद हो गया हो। उसे शायद अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक खंबा भी नावा शंगू के सर पर जूते मार सकता है और जूते मारने के बावजूद सही सलामत और जिंदा खड़ा है। अब तुम्हारे दिमाग से नावा शंगू का गुबार हट गया होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने रिवॉल्वर का चैम्बर नावा शंगू के सामने खोल दिया। देखो नावा शंगू, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अब तुम्हारी किस्मत के तुम इस खेल में जीतते हो या नहीं, इमरान ने कहा। फिर उसने चैम्बर में से सारी गोलियां निकाल ली। फिर बाकी गोलियां उसने जेब में डाली और एक गोली चैम्बर के खाने में डालकर उसने चैम्बर बंद करके उसे मुसलसल घुमाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास बच निकलने के 7 चांस भी हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। तुम तुम क्या करना चाहते हो, नावा शंगू ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। कुछ नहीं, तुम्हें चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि मौत के जंगल से लकड़ी के मुकद्दस जंगल तक कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से हर खतरे से बचकर पहुंचा जा सकता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और रिवॉल्वर की नाल नावाशंगू की कनपट्टी से लगा दी। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, वहाँ मौत का जंगल है, नावाशंगू ने बेइख्तियार होते हुए कहा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इमरान ने कहा। साथ उसने गिनती शुरू कर दी। मैं सच कह रहा हूँ, मुकद्दस बत की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, नावा शंगू ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और इमरान ने बेइख्तियार रिवॉल्वर हटा लिया क्योंकि वो जानता था कि मुकद्दस बत की कसम खाकर ये लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी परेशानी के आसार नुमाया हो गए। तुमने उन सफ़ेद फार्मों को लकड़ी के जंगल में अड्डा बनाने की इजाज़त क्यों दी थी, इमरान ने तेज़ लहजे में पूछा। उन्होंने मुझे सफ़ेद फार्म औरतें दी थी और मुझे ये अड्डा बना दिया था। मुझे मशीन गन्ने और दूसरा असलहा दिया था और मुझसे वादा किया था कि वो अगले लकड़ी काटने के मौसम तक यहाँ रहेंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि इस जंगल की ज़मीन के नीचे वो जो कुछ बनाएंगे वो मेरे लिए छोड़कर चले जाएंगे। फिर मैं ताबात का भी हाकिम बन जाऊंगा। ताबात का अफसर यमीनियो भी मुझसे खौफजदा रहेगा, नावा शंगू ने फ़ौरन ही तफसील बताते हुए कहा। तो फिर उन्होंने मौत का जंगल बनाकर तुम्हें क्यों रोक दिया, इमरान ने कहा। उन्होंने कहा था कि वो जो कुछ बनाना चाहते हैं वहाँ अगर किसी काले रंग वाले आदमी का साया भी बनते वक्त पड़ गया तो फिर ये सारा जंगल खुद ब खुद तबाह हो जाएगा और शर्पा कबाइल भी मर जाएंगे, नावा शंगू ने जवाब दिया। तुमने साइंस पढ़ी है, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। साइंस नहीं, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैंने 8 जमातें पढ़ी हैं। इसके बाद मैं वापस आ गया था क्योंकि मेरा बाप नावा शंगू बीमार हो गया था और मैंने उसकी जगह नावा शंगू बनना था, नावा शंगू ने जवाब दिया। उसी लम्हे बाहर से किसी औरत की चीख सुनाई दी और वो सब बुरी तरह चौंक पड़े। जवाना बिजली किसी तेजी से बाहर को लपका, कैप्टन शकील और मकासू भी बाहर की तरफ भाग पड़े। ये कौन हो सकती है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। बाहर से एक बार फिर औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे कोई औरत किसी शिकंजे में फंस जाने की वजह से बुरी तरह चीख रही हो। फिर ये आवाज़ें करीब आती गई और चंद लम्हे बाद एक रूसियाई नौजवान लड़की झुंड में दाखिल हुई। उसे जवाना ने बाजू से पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे। मार्टिना, तुम, अचानक नावा शंगू बुरी तरह चीख पड़ा। ओ तुम नावा शंगू, मगर ये सब क्या है, इस लड़की ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। वो इस तरह खौफजदा थी जैसे अचानक कोई हिरनी शेरों की कचार में दाखिल हो गई हो। तुम्हारा नाम मार्टिना है, तुम कहाँ से आई हो, इमरान ने कहा। वो बड़े गौर से मार्टिना को देख रहा था। मैं तो नावा शंगू से मिलने जामचू आ रही थी। नावा शंगू से मुझे मोहब्बत है, मगर तुम कौन हो, मार्टिना ने इस बार संभले हुए लहजे में कहा। तुम मौत के जंगल से गुजर कर आई हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्या रास्कोफ ने तुम्हें खास तौर पर भेजा है, इमरान ने कहा। हाँ, मैं रास्कोफ से इजाज़त लेकर आई हूँ और जो रास्कोफ से इजाज़त ले ले उसे मौत का जंगल खुद ब खुद रास्ता दे देता है, मार्टिना ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें किसने बताया है कि नावा शंगू जामचो में है, इमरान ने पूछा। अगर जामचो में ना होता तो मैं किसी भी खंबा को बेचकर उसे बुला लेती। मैं जानती हूँ कि नावा शंगू भी मुझे प्यार करता है, लेकिन तुम कौन हो और तुमने नावा शंगू को क्यों बांध रखा है, मार्टिना ने कहा। जवाना, इसको भी नावा शंगू के साथ बांध दो, इमरान ने जवाना से कहा और जवाना ने झपट कर मार्टिना को पकड़ा और उसे उठाकर दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। मार्टिना बुरी तरह तड़पने लगी, साथ साथ हज़ियानी अंदाज में चीख रही, लेकिन जाहिर है जवाना की गिरफ्त में तो वो ऐसी थी जैसे शहबाज के पंजों में कोई छोटी सी चिड़िया। वो इस फड़कती और चीखती हुई मार्टिना को दोनों हाथों में जकड़े दरख्त की तरफ बढ़ता गया। लेकिन उसी लम्हे एक पतला लेकिन मुस्ततील बाक्स मार्टिना के जिस्म से नीचे घास पर गिर गया। इमरान इस बाक्स को देखते ही इस तरह उछला जैसे बाक्स की बजाय उसे हीरों की कान नजर आ गई हो और उसने जल्दी से आगे बढ़कर वो बाक्स उठा लिया जो उसने मार्टिना का सर दरख्त के तने से मार दिया।
خبردار، اب اگر زیادہ حرکت کی تو گردن توڑ ڈالوں گا، جوانا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن مارٹینا کا جسم اس کے ساتھ ٹکراتے ہی یک لہر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ شاید جھنجھلاہٹ میں اس کا سر جوانا نے کچھ زور سے زیادہ ٹکرا دیا تھا۔ عمران غور سے اس باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، پھر وہ اسے لیے ہوئے باہر روشنی میں آ گیا۔ اس نے باکس کے اوپر لکھے ہوئے روسیاہی الفاظ کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ باکس بالکل نیا تھا، اسی لیے اس پر الفاظ روشنی میں صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ دوسرے لمحے عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ باکس پر جو تحریر تھی اس کا مطلب تھا کہ اس باکس سے میگنم ریز نکلتی ہیں۔ اس پر ہدایات درج تھی کہ اسے توڑا نہ جائے۔ عمران ان ریز کا پڑھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اب ساری صورتحال اس پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میگنم ریز نظر نہ آنے والی ایسی شعاعیں ہیں جو اپنے مرکز سے 100 گز محیط تک مکمل پاور رکھتی ہیں، اور جہاں تک میگنم ریز کی پاور ہو اس میں زولان ریز اثر نہیں کر سکتی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ یہاں موت کے جنگل میں ان لوگوں نے زولان ریز کے آلات فٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ مکاسو نے جو اپنے بھائی کی موت کا نقشہ کھینچا تھا وہ بالکل زولان ریز سے ہٹ ہونے کا نتیجہ ہی ہو سکتا تھا۔ عمران نے باکس کو جیب میں ڈالا اور واپس جھنڈ میں آ گیا۔ مارٹینا ابھی تک بے ہوش تھی، لیکن جوانا نے اسے درخت سے باندھ دیا تھا۔ جولیا اس مارٹینا کی مکمل تلاشی لو، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی اور بھی چیز ہو۔ عمران نے جولیا سے کہا، اس باکس میں کیا تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ میک اپ باکس تھا، تم فکر نہ کرو، اسے منہ دکھائی میں دے دوں گا تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا ہونٹ چباتی ہوئی مارٹینا کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سرخ کی دھات کی بنی ہوئی مربع شکل کی ڈبیا اس کے لباس سے برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ او یہ تو شاید لپسٹک ہے، عمران نے آگے بڑھ کر وہ ڈبیا جولیا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے ڈبیا ہاتھ میں لی اس نے اسے بری طرح جڑ سے باہر اچھال دیا، جیسے غلطی سے اس کے ہاتھ میں کوئی زہریلا سانپ آ گیا ہو، اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور جیسے بجلی چمکتی ہے اسی طرح ایک لمحے کے لیے بجلی سی چمکی اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بال بال بچی ہو جولیا، اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس دھماکے کے ساتھ تمہاری آخری چیخ بھی شامل ہوتی، عمران نے کہا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بھی پھٹ جائے گا؟ جولیا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس کے اندر ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ یہ سپر بلاسٹ ٹیکٹافون ہے، انتہائی طاقتور رینج کا، عمران نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمیں کسی خاص مشین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اس لڑکی کو یہاں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا، صفدر نے کہا۔ مقصد تو یہی بتائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے مارٹینا کی ناک اور منہ دونوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد مارٹینا کے جسم میں حرکت سی پیدا ہوئی اور عمران پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو مت مارنا، یہ سفید فام ہے، ناوا شنگو نے عمران کو جیب سے بھاری ریوالور نکالتے دیکھ کر کہا۔ فکر نہ کرو ناوا شنگو، اگر اسے مارنا پڑا تو پہلی گولی تمہاری کن پٹی میں ماروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مارٹینا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور بری طرح کسمسانے لگی۔ دیکھو مارٹینا، اگر تم وعدہ کرو کہ ہمیں صحیح سلامت اس اڈے تک لے جاؤ گی تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ایک گولی ہمیشہ کے لیے تمہارے خوبصورت جسم کو لاش میں تبدیل کر دے گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اڈا؟ کون سا اڈا؟ مارٹینا نے چونک کر کہا۔ جہاں تمہارا باس راسکوف میزائل فٹ کر رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنو، کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے اگر میں تمہیں اس اڈے تک پہنچا دوں؟ لیکن ایک بات بتا دوں، میں تمہیں اڈے کے اندر نہیں لے جا سکتی، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ وہ مجھے ہلاک کر دیں گے، مارٹینا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ لیکن راستے میں تو موت کا جنگل آتا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں آتا ہے، لیکن اجنبیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے ایک راستہ ایسا ہے جس پر کوئی خطرہ نہیں۔ اب تم دیکھو، میں موت کے جنگل سے ہی گزر کر آئی ہوں، مارٹینا نے جواب دیا۔ اوکے، لیکن میں تمہارے بازو پشت پر باندھ کر لے جاؤں گا تمہیں، مجھے خطرہ ہے کہ تم کسی جگہ اچانک کسی چھپے ہوئے بٹن کو دبا دو اور ہم ہلاک ہو جائیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، مارٹینا نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جوانا، مارٹینا کو کھول کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، اور سنو، زخمی یہی رہیں گے، صرف میرے ساتھ وہ لوگ جائیں گے جو صحیح ہوں، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ہم بھی ساتھ جائیں گے، تنویر نے یکلہت بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا، تنویر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جوزف اور مس مورتی، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے زمین پر بیٹھے ہوئے جوزف اور مورتی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا باس، جوزف نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا زہر ختم ہو چکا تھا اور اب صرف پہلو پر زخم تھا جس پر بینڈیج ہو چکی تھی، اسی لیے ظاہر ہے اب جوزف کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، ناوا شنگو کو گولی مار دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، مجھے مت مارو، مجھ پر رحم کرو، میں مقدس بت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کروں گا، ناوا شنگو نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم نے مکاسو کو شرپا بنانا ہے اور دوسرا اسے اپنا نائب بھی بنانا ہے۔ اگر تم مقدس بت کے گیان کی قسم کھا کر کہتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، میں مقدس بت کے مقدس گیان کی قسم میں مکاسو کو شرپا بنانے اور اپنا نائب بنانے کا اعلان کرتا ہوں، اور سنو، مجھے مقدس بدھ کے مقدس گیان کی قسم،
آج سے میں تم سب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھوں گا، نوا شنگو نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ جوانا اسے کھول دو اور سنو مقاصد، اب تم اس کے ساتھ جاؤ، جب ہم واپس لوٹیں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ اس نے مقدس پد کی قسم کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے خلاف ورزی کی ہوگی تو پھر پوری دنیا میں اس سے قبر کی جگہ بھی نہ مل سکے گی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مقدس اتار، مجھے مکمل یقین ہے کہ ناوا شنگو مقدس بدھ کے مقدس گیان کی قسم کھا کر خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ورنہ اس پر مقدس موت خود بخود نازل ہو جائے گی، مقاصد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام عمران ہے؟ ناوا شنگو نے آزاد ہوتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ اکیلے باہر آؤ، میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، ناوا شنگو نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اسے ساتھ لے کر جن سے باہر آ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ناوا شنگو رک گیا۔ ایک بات بتاؤ، ان سفید فاموں کے اس اڈے سے ہمارے جنگل کو کیا خطرہ ہے؟ ناوا شنگو نے ہونٹ چباتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہاری باتوں سے اندازہ لگایا ہے اور راسکوف نے جس طرح مجھے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا کہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سفید فام یہاں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے تمہارے ملک کو خطرہ ہو سو ہو، لیکن ہمارے جنگلوں کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ان سفید فاموں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جنگل میں پائی جانے والی ایک خاص جڑی بوٹی کو توڑنے پھر اسے کوئی دوا بنانے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن اس دوا کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس پر کسی کالے آدمی کا سایہ پڑ جائے تو پھر یہ دوا بیکار ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس سے میرے جنگل کو کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کی یہ تحقیق آئندہ لکڑی کاٹنے کے موسم تک مکمل ہو جائے گی اور وہ جاتے ہوئے مجھے 4 سفید فام عورتیں مستقل طور پر دے جائیں گے، اور 4 سفید فام عورتیں انہوں نے مجھے پہلے بھی دی تھی، مارٹینا بھی ان 4 میں شامل تھی۔ ان 4 سفید فام عورتوں نے واقعی میری بے حد خدمت کی اور میں پورے 1 ماہ تک جامچو سے باہر نہ نکل سکا تھا۔ اس کے بعد یہ عورتیں واپس چلی گئی، پھر مجھے بتایا گیا کہ اس اڈے کے متعلق شرپا یا لاماؤ یا کسی اجنبی کو ہرگز معلوم نہ ہو سکے۔ پھر مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں خود کسی کو بتاتا کہ میں نے مقدس جنگل میں سفید فاموں کو داخل کیا ہے؟ لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سفید فاموں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے جنگل تباہ ہو جائے۔ اگر ہمارے جنگل تباہ ہو گئے تو پھر میں کیا، پورے شرپا قبائل سب ختم ہو جائیں گے۔ ناوا شنگو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ناوا شنگو ہوں، ان جنگلوں کا محافظ، مجھ سے ان جنگلوں کا ایک درخت بھی چھپا ہوا نہیں ہے، میں اکیلا ان کا پورا اڈا ختم کر سکتا ہوں، ناوا شنگو نے بڑے پرے اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو سنو ناوا شنگو، تم واقعی سیدھے سادے پہاڑی آدمی ہو، تمہارے اس جنگل کے اندر روسیا اور کافرستان والے مل کر ایسا خوفناک میزائلوں کا اڈا بنا رہے ہیں جس سے وہ یہاں سے ہزاروں میل دور میرے ملک پاکیشیا پر خوفناک آگ برسا سکتے ہیں۔ تم خود اندازہ کر لو کہ جس قدر خوفناک ہتھیار وہ استعمال کریں گے، ہزاروں میل دور وہ آگ برسا سکتا ہے، پورے ملک کو تباہ کر سکتا ہے، لاکھوں بے گناہ افراد کو ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ جس جگہ سے چلا جائے گا وہاں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور یہ لکڑی کا جنگل کیا، یہ پورے جنگل جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن تم فکر نہ کرو، تم مقاصد کو لے کر واپس چلے جاؤ، ہم جانے اور یہ اڈا ہم اسے تباہ کر کے ہی واپس جائیں گے، اس طرح ہمارا ملک بھی بچ جائے گا اور تمہارے جنگل بھی، عمران نے کہا۔ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ناوا شنگو کا چہرہ خوف کے تاثرات سے بگڑ سا گیا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم سے جھوٹ بولنے کی؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واقعی سچے آدمی ہو، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ سنو، میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتا سکتا ہوں جہاں سے اس اڈے تک اس طرح پہنچا جا سکتا ہے کہ ان سفید فاموں کو علم تک نہ ہوگا، ناوا شنگو نے کہا۔ کیا وہ راستہ موت کے جنگل سے گزرتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، موت کے جنگل سے کچھ دور بڑے جنگل کے اندر ایک بہت بڑی سرنگ بنی ہوئی ہے جو سیدھی اس لکڑی کے جنگل میں جا پہنچتی ہے۔ یہ سرنگ نہ جانے کب بنائی گئی تھی اور کس نے بنائی تھی، لیکن اس کا علم صرف ناوا شنگو کو ہوتا ہے۔ ناوا شنگو اس سرنگ کے راستے لکڑی کے جنگل میں جاتا ہے اور وہاں سے لاماؤں کے لیے اور اپنے لیے اور شرپا کے 4 بڑوں کے لیے خاص لکڑی لے کر آتا ہے۔ پھر یہ لکڑی انتہائی خفیہ طور پر فروخت کر دی جاتی ہے۔ یہ اس قدر قیمتی لکڑی ہے کہ اس کے چند بڑے تنوں کی قیمت دوسری لکڑی کے لاکھوں تنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے مخصوص گاہک ہیں جو ایک مخصوص موسم میں نیلی پہاڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس رقم کو جو بہت بھاری تعداد میں ہوتی ہے صرف شرپا کے 4 بڑوں اور ناوا شنگو کے حرش کے لیے استعمال کی جاتی ہے، باقی شرپا کو کبھی اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ سرنگ بہت بڑی ہے اور اس میں ہوا کے لیے مخصوص راستے بھی ہیں، ہم اس سرنگ کے راستے آسانی سے اس لکڑی کے جنگل تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو ہم گھوڑوں پر بھی بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ وہاں لکڑی کے جنگل میں ایک چپا میرا دیکھا بالا ہے، میں وہاں بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، ناوا شنگو نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم تمہارے ساتھ شرپا گاؤں کی طرف جائیں گے، پھر وہاں سے گھوم کر ہم اس بڑے جنگل تک جائیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے ان سارے جنگلوں میں ایسے آلات نصب کر رکھے ہیں جس سے ہماری ساری حرکتیں وہ وہیں اڈے میں بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر انہیں اس سرنگ کا علم ہو گیا تو پھر وہ ہمیں آسانی سے مار ڈالیں گے، عمران نے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی ہے، بڑے جنگل سے پار نیلی پہاڑی کے اندر سے بھی ایک راستہ اس سرنگ تک جاتا ہے، ہم لکڑی اس راستے سے وہیں پہنچ جاتے ہیں، ہم وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں، ناوا شنگو نے کہا۔
لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے تمہارے گاؤں جانا ہوگا کیونکہ اتنی دور سفر ہم چھپ کر تو نہیں کر سکتے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری مرضی ہے، میں ناوا شنگو ہوں، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اگر تم گاؤں میں رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو، سارے شرپا تمہاری حفاظت کریں گے، ناوا شنگو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں جاؤں گا، اس کے بعد میں اکیلا یا ایک آدھ ساتھی کے ساتھ اس سرنگ کے راستے لکڑی کے جنگل تک پہنچوں گا تاکہ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں اپنے ساتھیوں کو بلا لوں اور اس دوران میرے ساتھیوں کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ زخموں کی تم فکر نہ کرو، وہ تو ایک روز میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، بڑے لاما کے پاس ایسا مرہم ہے جو بڑے بڑے زخم ٹھیک کر دیتا ہے، ناوا شنگو نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اوکے آؤ میرے ساتھ، میں اس مارٹینا کو بھی ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ اس سے اس اڈے کی اندرونی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں، عمران نے کہا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں درخواست کروں کہ مارٹینا کو پوچھ گچھ کے بعد میرے حوالے کر دینا، میں اسے گاؤں میں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں سے وہ کسی صورت بھی بھاگ نہ سکے گی، اور جب تم واپس چلے جاؤ گے تب میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، ناوا شنگو نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور ناوا شنگو کے چہرے پر چمک سی ابھر آئی۔